اسم کی تعریف گزری تھی کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنی ذات پر بذات خود دلالت کرے، اپنا معنی خود بھی بیان کرے، اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو نا، کسی زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو۔ یہاں تو اس کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ علامتہ صحت الاخبار عنہ، اخبار یخبر اخبار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا۔ الاخبار عنہ، جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ صحت الاخبار عنہ، مخبر عنہ ہونا یعنی جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ مسند الیہ جسے کہتے ہیں، جیسے زید قائم میں زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کے قیام کی خبر دی جا رہی ہے۔ قائم اس میں قائل ہے، کہا گیا قائم کھڑا ہے، تو ابھی جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے مبتدا کا یا مخبر عنہ کا ذکر نہ کیا جائے کہ کس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، کس کے تعلق سے قیام کی خبر دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ والاضافت، اور اضافت بھی ہے، جیسے غلام و زید دخول لام تعریف، لام تعریف کا اس پہ داخل ہونا ہے، جیسے الرجل جر کا داخل ہونا ہے، جر کا بمعنی کسرہ، فعل پر کسرہ نہیں آتا، اسم کے خواص میں سے ہے۔ تنوین کا داخل ہونا، جیسے بزیدن، اور تثنیہ جمع کا ہونا، نعت تصغیر ندا کا ہونا۔ فإن كل هذه خواص الاسم، مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان كل هذه، یہ ساری کی ساری چیزیں اسم کے خواص میں سے ہیں، اسم کا خاصہ ہے۔ اس عبارت کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اوپر انہوں نے کہا تھا علامتہ، اسم کی علامت۔ علامت کے معنی پہچان کے ہوتے ہیں، جو علامت ہوتی ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ علامت جو ہوتی ہے وہ جدا نہیں ہوتی ہے، ورنہ پہچان مشکل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ صحت الاخبار عنہ اضافت ہے، لام تعریف ہے، جر اور تنوین ہے، تثنیہ جمع نعت تصغیر ندا، یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں۔ کل هذه خواص الاسم، یہ اسم کے خاصے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ علامت جو ہوتی ہے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، اگر جدا ہو گئی تو پھر پہچان مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر الگ سے توجیہ کر رہے ہیں کہ یہاں علامت سے مراد خواص ہیں، اس کے خاصے ہیں، یعنی یہ سب جتنی علامتیں ذکر ہوئی ہیں یہ اسم کی خاصیات سے ہیں، آئیں گی تو اسم کے ساتھ ہی آئیں گی، اسم کے علاوہ نہیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب بھی اسم کے اوپر یہ علامتیں آئیں، کسی بھی لفظ کے اوپر یہ علامتیں اگر پا دی جائیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اسم ہے۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ، اور اخبار عنہ کا معنی کیا ہے کہ ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدأ۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اخبار عنہ، جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ اخبار عنہ کا معنی کیا ہوگا؟ لفظی معنی جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس اعتبار سے
اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس تعریف سے خارج ہو رہے تھے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ مبتدا تو نہیں ہوتے نا. یہ تو یا تو نائب فاعل ہوتے ہیں یا فاعل ہوتے ہیں، ان کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، یہ مخبر عنہ نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ معنی اخبار عنہ یہاں جو بتا رہے ہیں اوپر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صحت الاخبار عنہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہے. تو جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ مبتدا ہوتا ہے. اس تعریف کی وجہ سے صرف اور صرف مبتدا جو ہے شامل ہو رہا تھا اس تعریف میں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول خارج ہو رہے تھے. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ ان یکون محکوما علیہ، یعنی وہ مخبر عنہ جو ہے وہ در حقیقت محکوم علیہ ہو، اس پر حکم لگایا جائے کسی چیز کا. تو جس طریقے سے مبتدا پر خبر کا حکم لگایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا زید قائم، تو من وجہ تو یہ ہے کہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے قائم سے، ٹھیک ہے نا. تو زید مبتدا ہو جاتا ہے اور قائم اس کی خبر ہو جاتی ہے. اور یہ مبتدا جو ہے یہ خبر جو ہے قائم، یہ کس کی خبر ہے؟ مبتدا کی خبر ہے. تو اخبار عنہ جو کہا تھا اس سے صرف یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو مبتدا ہوگا اسی کے بارے میں خبر دی جائے گی اور ان کو تعریف میں شامل کرنا تھا. یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول بھی اسم ہوتا ہے نا، یہ بھی جو ہے مخبر عنہ ہوتے ہیں یعنی محکوم علیہ. تو چونکہ مسند الیہ اس میں فاعل اس میں مفعول بھی ہوتے ہیں، لیکن اس تعریف کی وجہ سے وہ خارج ہو رہے تھے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اخبار عنہ کا یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ جو مبتدا ہو، بلکہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے جس پر کوئی حکم لگایا جائے. جس طریقے سے مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے اس کی خبر کا، جیسے زید القائم میں زید المبتدا کے لیے قیام کا حکم لگایا گیا ہے، ایسے ہی اس میں فاعل اس میں مفعول پر بھی کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے اور وہ مسند الیہ ہوتے ہیں. اس اعتبار سے وہ اسم کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے. لکونہ فاعلا و مفعولا، ان کے فاعل اور مفعول ہونے کی وجہ سے. یا مبتدا یعنی جب محکوم علیہ کہہ دیا گیا، اخبار عنہ سے مراد یہاں پر محکوم علیہ ہے. اخبار عنہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو مبتدا ہو وہی جو ہے اسم ہوگا، بلکہ اخبار عنہ جس کے بارے میں خبر دی جائے. تو خبر دی جائے کا مفہوم یہاں پر یہ ہے کہ جس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگایا جائے. تو صرف اخبار عنہ کا معنی حقیقی لیتے تو صرف مبتدا کو اسم کہہ سکتے تھے، اس میں فاعل اس میں مفعول خارج ہو رہا تھا. اب یہاں پر اخبار عنہ کا معنی محکوم علیہ جب کہہ دیا ہے تب اس میں فاعل اس میں مفعول دونوں اس تعریف میں داخل ہو گئے ہیں. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَصِيمَيْهِ، اور اسے اسم کہا جاتا ہے اس کی بلندی کی وجہ سے اس کی دونوں قسیم پر، اس کے دونوں قسیم کہتے ہیں کسی ایک چیز سے نکلنے والی جو چند چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپس میں قسیم ہوتی ہیں. آپ نے اس سے پہلے تعریف پڑھی نا، لفظ کی تعریف، کلمہ کی تعریف. کلمہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم فعل حرف یہ کلمہ کی قسمیں ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں. قسیم ضد، ایک دوسرے کی مخالف، ایک دوسرے کی. تو قسیم کا معنی یعنی ایک شے سے جو چند اشیاء خارج ہوتی ہیں وہ اشیاء آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہوا کرتی ہیں. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا ہے. اس میں دو مذہب بیان کیے جاتے ہیں، ایک کوفیوں کا مذہب، ایک بصریوں کا مذہب. بصری کہتے ہیں اسم جو ہے یہ سمون سے بنا ہے. سمون کے معنی ہوتا ہے بلندی کے، ٹھیک ہے. سمون
کا معنی بلندی، اسم بھی اپنی دونوں قسموں سے بلند ہے. تو اسم کو اسم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی دونوں قسم سے وہ بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنا معنی بذات خود بیان کرتا ہے اور وہ کسی زمانے سے مقترن بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی زمانے کی بھی احتیاج نہیں ہوتی، اور حرف پورے طور پر محتاج ہوتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اپنا معنی بتانے کے ساتھ ساتھ زمانے کا محتاج ہوتا ہے، زمانے اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یسمى اسم لسموه اعلیٰ قسیمہ، اپنی دونوں قسیم پر اس کی بلندی کی وجہ سے، لا لکونہ وصما علی المعنی، نہ کہ اس لیے کہ وہ معنی کی علامت ہوتا ہے. بصریوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بنا ہے، اسم بنا ہے سمون سے، واو کو حذف کر دیا گیا اور سین کو ساکن کر دیا گیا، پھر شروع میں حمزہ وصلی کو لا دیا گیا ہے، مقصور حمزہ وصلی مقصور کو لا دیا ہے تو اسمن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور بصری وقوفی حضرات کہتے ہیں جسمن سے یہ بنا ہے، جسم کے معنی ہوتا ہے علامت کے، جسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علامت کے. چونکہ لفظ اپنے معنی پر علامت ہوا کرتا ہے، اسم جو ہوتا ہے وہ کسی خاص شے پر جس کے لیے اسے بولا جائے وہ اس کے لیے علامت کے طور پر ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں کے اسما ہیں، نام ہے، جب یہ نام بولے جاتے ہیں تو آپ کی ذات مراد لی جاتی ہے، تو گویا کہ آپ کے جو اسما ہیں وہ آپ کی شخصیت کے اوپر دلالت کرنے والی ایک علامتیں ہیں، آپ کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کرنے کی علامتیں ہیں. تو کوفیوں کا قول یہ ہے کہ یہ بسم سے بنا ہے جو کہ علامت کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم اپنے مدلول پر علامت ہوا کرتا ہے جس پر اس کی دلالت ہو، لہذا یہ اسم بسم سے بنا ہے. صاحب کتاب نے بصریوں کے مذہب کو پسند کیا ہے، اس لیے ان کے مذہب کو پہلے انہوں نے بیان کیا ہے. وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، فعل کی تعریف یہ ہے کہ معنی فی نفسها پر وہ دلالت کرے، یعنی اپنے معنی کو بذات خود ظاہر کرے، دلالتا مقترنتا بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت جو کہ اس معنی کے زمانے سے ملی ہوئی ہو، یعنی جس وقت وہ فعل وجود میں آئے اس کے زمانے سے وہ ملی ہوئی ہو. جیسے ضربہ، مارا اس نے، کب مارا؟ زمانے ماضی میں، یعنی جس زمانے میں وہ فعل وقوع پذیر ہوا اس زمانے کے ساتھ مقترن ہے. یضرب فعل مضارع ہے جو حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا ہے، اور اضرب یہ زمانے حال سے متعلق ہوتا ہے، تو مار جو بھی فعل امر ہے. علامت یصح الاخبار به لا عنہ، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اخبار به، اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو جائے، نہ کہ اس کے بارے میں. جو فعل ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور اس کے ذریعے الاخبار ان یصح الاخبار به، اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، اس کے ذریعے کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے. لا عنہ، اس کے بارے میں بیان نہیں کیا جاتا. جو فعل ہوتا ہے وہ محکوم علیہ نہیں ہوتا ہے، محکوم بہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کے ذریعے حکم بیان کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا. یہ خاصیت کس کی ہے؟ قسم کی خاصیت ہے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یصح الاخبار به لا عنہ، یہاں پر بھی انہوں نے بیان کر دیا، آگے چل کے اس کی تفصیل کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر اخبار بہی کا معنی کیا ہے. محکوم بہی ہونا جس کے ذریعے کسی طرح کا کوئی حکم لگایا جائے، یہ نہیں کہ وہ مبتدا ہی، وہ خبر ہی بنے کسی مبتدا کی. دخول قد والسین وسوف والجزم، قد سین سوفا جزم کا داخل ہونا اس پر، وہ تصریف الی الماضی المضارع، ماضی مضارع کی طرف اس کا متصرف ہونا، امر و نہیں ہونا، اور ضمائر بارزہ مرفوعہ
ضمائر بارزہ مرفوعہ کا اتصال اس کے ساتھ ہونا، جیسے ضربتو، تائے تانیث ساکنہ کا اتصال اس کے ساتھ ہونا جیسا ضربت، یا نون توکید یعنی تاکید کے دونوں نون، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ کا ان کے ساتھ لحوق، یہ تمام کی تمام چیزیں علامت ہیں۔ فإن كل هذه خواص الفعل، اور یہ ساری کی ساری چیزیں فعل کے خواص میں سے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات کہی، علامت شروع میں بیان کر دیا، تو علامت سے یہ احتمال ہو رہا تھا کہ علامت تو اپنے معلوم سے جدا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہی اصل ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی چیز پہچانی جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے نون تاکید، یہ فعل کے ساتھ خاص ہے، فعل ماضی کے ساتھ آتا نہیں ہے نون تاکید۔ ایسے ہی جو ہے تائے تانیث نسوہ جو ہے یہ فعل مضارع میں نہیں آتی ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ علامتیں جب ایک فعل میں آتی ہیں اور دوسرے فعل میں بالکلیہ نہیں آتی ہیں تو ہم اس طریقے سے وہ تو فعل کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی، اس لیے کہ علامت جو ہوتی ہے تو کسی شے کو متعین کرتی ہے۔ جب علامت ہی نہیں پائی جائے گی تو شے کی تعین کیسے ہو پائے گی؟ اسی لیے یہاں کہنے کی ضرورت پڑی کہ یہ سب کے سب علامتوں کا سے مراد کیا ہے، یہ سب کے سب فعل کے خواص میں سے ہیں، یعنی فعل کے ساتھ ہی یہ لاحق ہوتے ہیں، یا جب بھی لاحق ہوں گے تو وہ فعل ہی شمار کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فعل اگر پایا جائے تو اس کے ساتھ تمام علامتوں کا پایا جانا بالکل ابحد ضروری ہو۔ جیسے جو فعل ماضی پایا جاتا ہے بغیر نون تاکید کے پایا جاتا ہے، اب آپ ان تمام کو صرف علامت بنا لو گے تو جب علامت مفقود ہوگی تو شاید معلوم بھی مفقود ہو جائے گی، اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر کسی شخص سے اس کی اسمیت یا اس کی علامت چھین لی جائے تو وہ چیز جو ہے معلوم ہو جائے گی، وہ چیز غیر معلوم اور مجہول کے منزل میں ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی فعل ایسا آتا ہے جس کے ساتھ بعض علامتیں لگی ہیں بعض علامتیں نہیں لگی ہیں تو اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ علامت تو نہیں ہے لہٰذا یہ فعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو معلوم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر علامات سے مراد خواص فعل ہیں، یعنی یہ ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ ومعنی الاخبار بہی ان یکون محکوم بہی، اور اخبار بہی کا معنی ہے کہ وہ محکوم بہی ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے ذریعے کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، اور اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے اس کی اصل کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ فعل جو ہوتا ہے یہ مصدر سے نکلتا ہے نا، فعل کہاں سے نکلتا ہے؟ مصدر سے نکلتا ہے، تو مصدر اصل ہے۔ جیسے الضرب، ٹھیک ہے، تو ضرب مصدر ہے نا، ضرب یضرب سے ضرب جو ہے مصدر ہے، ضرب اصل ہے، ضربہ فعل ہے۔ اور جو مصدر ہوتا ہے یہ در حقیقت فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ضربہ، مارا اس ایک شخص نے، تو اس ایک شخص نے مارا، وہ ایک شخص کیا ہوا؟ فاعل ہوا نا۔ اس فاعل سے کون سا فعل صادر ہوا ہے؟ ضرب فعل ہے نا، جو فعل صادر ہوا وہ کون سا ہے؟ ضرب ہے، اور یہی ضرب مصدر ہے۔ تو جو مصدر ہوتا ہے در حقیقت اس کا نام کیا ہے؟ فعل۔ فعل ایسا فعل جو فاعل سے صادر ہوا ہے۔ ارے ہم نے کہا کہ ضربہ زیدون، زید نے مارا، تو زید سے جو فعل صادر ہوا ہے وہ کون سا فعل ہے؟ ضرب ہے نا، مارنا ہے نا۔ تو جو صادر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فاعل کا فعل ہے جسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ تو در حقیقت مصدر کا نام فعل ہے، تو اسی مصدر جو کہ اصل ہے، اس سے پہلے بتایا نا مصدر اصل ہوتا ہے، تو اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے اس فعل کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ مصدر کا اصلی نام کیا ہے؟ مصدر اصلاً فعل ہے، تو مصدر کے نام پر اس کا نام فعل رکھا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور اس کو فعل اس لیے کہا جاتا ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے بِاسْمِ أَصْلِهِ، اپنے اصل کے نام کے اعتبار سے۔ اصل کون ہے؟
اصل مصدر ہے اور مصدر کا نام کیا ہے؟ فعل. اس لیے کہ جب بھی مصدر کا وقوع ہوتا ہے، صدور ہوتا ہے کسی فاعل سے، تو وہ فاعل کا فعل ہی ہوتا ہے نا. ضربہ زید میں زید سے جو فعل صادر ہوا وہ کیا ہے؟ جو فعل صادر ہوا وہ کیا ہے؟ ضرب ہے. تو گویا کہ ضرب ایک فعل ہے، تو ضرب کا نام فعل ہوا. اس اعتبار سے اس کی اصل کی مناسبت سے ان کو بھی فعل کہا جانے لگا، جو بھی اس سے مشتق ہو رہے ہیں. یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، یہ اصلاً مشتق کس سے ہے؟ مصدر ہی سے مشتق ہے. لأن المصدر ہوا فعل الفاعل حقیقتاً. دیکھیے بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ مصدر یہ در حقیقت فاعل کا فعل ہے. جو مصدر ہے الضرب، یہ در حقیقت کیا ہے؟ فاعل کا فعل ہے. اور جو فاعل کا فعل ہے وہ اصلاً ہے مصدر، اسی کا نام ہے فعل. اس مصدر سے جب مشتق ہوا ماضی، مضارع، امر، نہیں، تو ان تمام کا نام کیا رکھا گیا؟ فعل رکھا گیا. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر یہ کہا گیا.